اس آیت کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی دور کی جانب چلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سے دنیا میں تشریف لائے اور جب سے آپ نے اپنی زندگی کے ماہ و سال گزارے، سب معاشرہ گواہ تھا کہ آپ عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ میرے آقا عام لوگوں کی طرح نہیں تھے، عام نوجوانوں کی طرح نہیں تھے۔ آپ شروع سے ہی سب سے الگ مزاج رکھتے تھے، زیادہ تر آپ خاموش رہتے تھے، اور پھر جوں جوں وقت گزرتا چلا گیا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت تھی، آپ کے اندر اللہ کی چاہت کا ایک ایسا سمندر موجزن تھا کہ وہ دھیرے دھیرے آپ کو انسانوں سے دور لے جاتا گیا۔ محبت جب کسی سے ہو جاتی ہے تو پھر محبت کیا مانگتی ہے؟ محبت تنہائی مانگتی ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسانوں کے اندر رہنا اچھا نہیں لگتا۔ جب محبت کسی سے ہو جائے تو پھر جی چاہتا ہے کہ انسان یا تو اپنے محبوب کے ساتھ ہی رہے، ہر لمحہ اسی کو دیکھتا رہے، اگر محبوب قریب نہیں ہے تو پھر تنہائی میں جا کے اپنے محبوب کے خیالات میں گم ہو جائے۔ اور یہی حالات جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی محبت میں اتنے خود رفتہ تھے، وہ محبت دھیرے دھیرے اتنی گہری ہوتی جا رہی تھی کہ میرے آقا اپنے گھر سے جاتے ہیں اور زیادہ ٹائم جو ہے نا پہاڑ کے اوپر ایک غار میں گزارتے ہیں، بالکل تنہا خاموش اس بنجر پہاڑ پر میرے آقا ایک دن نہیں، ایک شام نہیں، ایک رات نہیں، کئی دن آپ وہاں گزارتے۔ آپ وہاں کیا کرنے جاتے تھے؟ کوئی ابھی آپ کے اوپر کوئی عبادت تو فرض نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کسی عبادت کا کوئی طریقہ آپ کو سکھایا گیا تھا۔ آپ اس محبت کو کھوجنے جاتے تھے جو آپ کے اندر تھی۔ اسی طرح جب عشق حقیقی کسی روح کے اندر آج بھی اس دنیا میں بھی معجزن ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ میرے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ انسان بھی عجیب اپنے اندر بے قراری اور بے چینی محسوس کرتا ہے، دیوانوں کی طرح وہ کبھی تنہائیوں میں جاتا ہے، کبھی ہجوم میں ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں کوئی رہبر، کوئی مینٹور اس کو مل جاتا ہے جو اس کو لے جا کر در مصطفیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔